والے نہیں ہوتے. ہم من کے راجا، ہم دل کے راجا اور من کے موجی نہیں ہیں. ہمارا سب کچھ آخرت کے اندر. مرنے کے بعد ایک بڑی زندگی. اپنے گھر کے چار دیواری کے ماحول میں، دینی ماحول میں ہمارے بچے دینی مزاج کے ساتھ پروان چڑھے. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہا، کسی نے ان کی امی کو خبر کر دی کہ تمہارے بیٹے نے بغاوت کر دی. کہ ہو نہیں سکتا. کہ خبر سچی ہے؟ کہ ہو نہیں سکتی. کہ ماں تو کیسے کہہ رہی ہے، تیرا بیٹا تو تجھ سے بہت دور ہے. کہنے لگی، مجھے اپنے تربیت پر پورا یقین. میں نے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. میرا بچہ بغاوت کیسے کرتا؟ ہاں میری محترم ماں اور بہنوں، جن اولادوں کی تربیت صحیح ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت نہیں کرتے، احکامات کی پابندی کرتے ہیں. اس لیے اپنے گھر کے چار دیواری سے فضولیات کو، رسومات کو، خرافات کو، بدعات کو باہر نکالنا اور گھر کے اندر سنت شریعت کو داخل کرنا. اسلامی احکامات کو داخل کرنا، اپنے دل میں ایمان کو داخل کرنا. ایک مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. مسلم خواتین اور مسلم مردوں کے دل اللہ نے بہت قیمتی بنایا ہے. یہ ہمارے دل جو ہے یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. اس میں محبت ہو تو اللہ کی ہو، محبت ہو تو رسول اللہ کی ہو، محبت ہو تو اپنے دین کی ہو. دوسری محبتیں اس میں پنپنا نہیں چاہیے. وہ غلاظت ہے، وہ گندگی ہے. یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. ہاں ہم جو جائز رشتے ہیں، محرم رشتے ہیں، ان سے ہمارا تعلق و محبت جو ہوتا ہے یہ اللہ اس کے رسول کے چاہنے سے ہوتا ہے. جس کے دل میں اللہ ہوگا، جس کے دل میں رسول اللہ ہوگا، جس کے دل میں دین کی عظمت و محبت ہوگی، وہ اللہ کے علاوہ کو دل میں داخل نہیں ہونے دے. باقی ساری محبتیں یہ غلاظت ہے، گندگی ہے دل کی. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. کہ دل تو اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. اور ہمارے گھر یہ گھر سنت شریعت کی جگہ ہے. مسلمان کے گھر میں کوئی اللہ کے رسول کی سنت نہ چھوٹے، اور کوئی سنت چھوڑ دے دل میں درد ہو. ہمارے گھروں میں چیزیں ہوتی ہیں، 10 روپے کی ساسر کوئی پھوڑ دے دل ٹوٹ جاتا ہے. 10 روپے کا کپ کوئی پھوڑ دے دل ٹوٹ جاتا ہے. کوئی گھر میں چیز کا نقصان کر دے دل ٹوٹ جاتا ہے. یہ چیزیں جو خریدی جا سکتی، جو پیسوں سے لی جا سکتی، اس کے ٹوٹنے پر، پھوٹنے پر، نقصان پہ دل میں درد ہوتا ہے. رسول اللہ کی وہ سنت ہے جس کی جاری کرنے کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دی. وہ سنتیں مسلمان کے گھر میں ٹوٹ جائے کتنا دل ٹوٹنا چاہیے. ساسر اور کپ کے ٹوٹنے سے زیادہ، کانچ کے گلاس کے پھوٹنے سے زیادہ درد ہم کو رسول اللہ کی سنتوں کے چھوٹنے کا ہونا چاہیے. کوئی بچہ الٹے ہاتھ سے پانی نہ پیے، کوئی بڑا کھڑے ہو کے پانی نہ پیے. سنت شریعت کے مطابق ساری ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ مسلمان کا گھر ہے. مسلمان کے گھر میں سنت نہیں توڑی جا سکتی. ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، ان کے گھر میں باغیچہ ہوتا ہے، باغیچے میں پھول ہوتے ہیں، وہاں بورڈ لگے ہوتے ہیں کوئی پھول کو نہ توڑے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، گندگی نہ کرے. ہم کہتے ہیں دیکھو اپنے ہاتھ میں بچے ہیں، پھول مت توڑنا، اس چیز کو ہاتھ مت لگانا، یہ پابندیاں ہیں. ایسے ہی ہمارے گھر میں کوئی داخل ہو تو سمجھ جائے
یہ مسلمان کا گھر ہے، یا سنت نہیں چھوڑی جا سکتی، سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میری محترم ماں اور بہنوں، ہم ایک ایک سنت کو اپنے گھر کے اندر جاری کریں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، نہانے کی، دھونے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں آنے کی، اس میں بڑی برکتیں ہیں، اس میں بڑی حفاظت ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جو فرمایا، جو گھر کے اندر داخل ہو سلام کر کے داخل، ہر چھوٹے بڑے کو اس کا عادی بناؤ کہ سلام کر کے داخل ہو، جو داخل ہو رہا ہے وہ سلام کرے گا، چھوٹا ہو کے بڑا۔ جب سلام کریں گے، روایت میں آتا ہے یہ سلامتی لائے گا اور ہمارے گھر برکتوں سے بھر جائے گا۔ کتنی آسان بات، نکلتے وقت میں سلام کر، آتے وقت میں سلام کرے، نکلتے وقت میں سلام کرے۔ فرمایا اب شیطان اس گھر سے بھاگ جائیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم جنگلوں میں ہوتے تھے، خوخار درندوں میں ہوتے تھے، اندھیری راتوں